بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں اللہ کریم کے بابرکت نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم پیراگراف کی تشریح لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ آپ کے پیپر میں یہ سوال 15 نمبر کا آتا ہے، جس میں 2 نمبر آپ کو حوالہ متن کے دیے جاتے ہیں، 3 نمبر آپ کو سیاق و سباق کے ملتے ہیں، اور 10 نمبر کی تشریح ہوتی ہے اگر آپ اس کو خوبصورت کر کے مزین آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں دلائل سے، براہین سے، تو پھر وہ آپ کو پورے نمبر دیتا ہے۔ آپ کے جو نثری اسباق ہیں، آپ کی جو کتاب سرمایہ اردو ہے، اس کے جو نثری اسباق ہیں ان میں سے وہ کسی ایک سبق میں سے بھی 2 سبقوں سے لے اس کی مرضی ہے، کسی ایک سبق میں سے دونوں پیرے لے لیں اس کی مرضی ہے، لیکن ہوتا کم ہے وہ 2 اسباق میں سے اپنی مرضی کے وہ کسی بھی 2 اسباق میں سے وہ 2 اقتباسات لے گا یا 2 پیراگراف لے گا۔ ایک کو وہ الف کا نام دے گا، دوسرے کو وہ بے کا نام دے گا، اور آپ کو وہ چوائس دے گا کہ ان 2 پیراگراف میں سے کسی ایک پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ تو 15 نمبر کا ہوگا، آپ نے اپنے 15 نمبر یقینی کرنے ہیں۔ تو لکھنے کا طریقہ آپ کی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مارکر لینی ہے کٹ والا، آپ کالا لیں آپ کی مرضی، آپ نیلا لیں آپ کی مرضی۔ یہ 2 مارکر جو ہیں ان کے استعمال کی آپ کو پیپر کے اندر اجازت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے جو صفحات ہوں گے آپ کی جوابی کاپی کے، یہ جس کو آنسر شیٹ کہا جاتا ہے، اس کے بالکل وسط میں، یعنی یہ درمیان میں، بالکل درمیان میں آپ مارکر کے ساتھ لکھیں گے اقتباس کی تشریح یا پیراگراف کی تشریح۔ اقتباس لکھیں آپ کی مرضی ہے، پیراگراف لکھیں آپ کی مرضی ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ پیراگراف کی تشریح۔ اس ہیڈنگ کو درمیان میں لکھنے کے بعد اس کے نیچے آپ نے یہ دیکھیں 2 بار آپ نے اس کے نیچے لائن لگا دینی ہے، جس کو انڈر لائن کہا جاتا ہے۔ 2 بار آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے، کہ مطلب جب انڈر لائن ہوگا تو یہ نمایاں ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے صفحے کی اگلی لائن کے نکر پہ بالکل دائیں طرف رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے اس پہ آپ نے یا اقتباس لکھنا ہے مارکر کے ساتھ خوبصورت انداز میں، یا آپ نے پیراگراف لکھنا ہے، اس کو بھی آپ نے 2 مرتبہ انڈر لائن کر دینا ہے۔ اس کے جو بالکل یہ دیکھیں سامنے والی جو لائن ہے، بالکل سامنے والی، اس پہ آپ نے بالکل کچھ نہیں لکھنا، اس کو خالی چھوڑ دینا ہے۔ اس کے نیچے والی جو لائن ہے وہ آپ نے وہاں سے شروع کرنی ہے جہاں پہ آپ کی ہیڈنگ کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کی ہیڈنگ جو آپ نے یہ دیکھیں، یہ جو پیراگراف کی ہیڈنگ دی ہے، اس کا یہاں پہ اختتام ہوا اور اس کے ساتھ ہی یہ میں نے شروع کر دی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ واوین آپ نے لگانے ہیں۔ یہ جو 2 آپ کو کوماز نظر آ رہے ہیں، جن کو ہم انورٹڈ کوماز بھی کہتے ہیں یا واوین کہتے ہیں، یہ آپ نے لگانا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اپنے پیپر کی جانب دیکھیں اور پیپر پہ جو پیراگراف دیا ہوگا ان دونوں میں سے جو آپ کو اچھی طرح آتا ہو، اس پیراگراف کے جو ابتدائی 4 سے 5 لفظ ہیں، یہ 6 لفظ ہیں، وہ آپ لکھیں۔ مثلا میں نے جو پیراگراف کا انتخاب کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ عمر بن عبدالعزیز کے مناقب میں سے ہے۔ میں نے پورا پیراگراف لکھنے کی بجائے کیا لکھا ہے، ان کا ایک اور قابل قدر کارنامہ،
یہ دیکھیں ان کا ایک لفظ ہے کا 2، ایک 3 اور 4، قابل 5، قدر 6، کا 7، کارنامہ 7، یعنی 6 سے 7 حرف لفظ جو ہے وہ آپ نے پیراگراف کی ابتدا میں سے یا اقتباس کی ابتدا میں سے آپ نے لینے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ مارکر کے ساتھ لگائیں، اپنے پین کے ساتھ لگائیں، یا جو پوائنٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ لگائیں، یہ ڈاٹ لگا دیں۔ ایک لائن پہ اس طرح کر کے چھوٹے چھوٹے آپ ڈاٹ ڈالتے جائیں یا خالی جگہیں آپ ڈالتے جائیں اس طرح کر کے، اور پھر آپ اسی پیرا کے کچھ آخری جو 2-4 لفظ ہیں، وہ پیراگراف جو تھا وہ اس کے آخری لفظ جو تھے ان میں سے میں نے جو لکھے ہیں وہ آپ کی سکرین پہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس کی کچھ پرواہ نہ کی، یعنی اس طرح 2-4 لفظ آپ نے کسی بھی اقتباس سے جو آپ کو اچھی طرح آتا ہو لکھنا چاہتے ہیں، 2-4 یا 5 لفظ جو ہیں وہ آپ نے پیراگراف کے شروع میں سے لکھنے ہیں، ان کے آگے ڈاٹ ڈال دینا ہے، اور اس کے بعد 2-4 لفظ جو ہیں وہ آپ نے اینڈ سے لکھنے ہیں، اور اس کے اختتام پہ آپ نے 2 واوین ڈال دینے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس چیز کے آپ کو نمبر تو نہیں دیے جاتے، لیکن یہ پیپر کی خوبصورتی کے لیے ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد دوسرا آپ نے دوسرے نمبر پہ جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ آپ نے حوالہ متن، اس کی آپ نے مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دینی ہے، اس کو بھی آپ نے 2 بار انڈر لائن کرنا ہے، اور سامنے والی لائن کو آپ نے بالکل خالی چھوڑ دینا ہے، اس پہ آپ نے کچھ نہیں لکھنا۔ اس کے بعد نیچے والی لائن جہاں پہ ہیڈنگ کا اختتام ہوگا وہیں سے آپ شروع کریں مارکر کے ساتھ۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے لکھنا ہے سبق کا عنوان۔ یہ بات یہاں یاد رکھیے گا، یہ جو عنوان ہے نا، اس کی جگہ اکثر بچے جو ہیں وہ نام لکھتے ہیں، جیسا کہ یہ مصنف کا نام لکھا ہوا ہے، یہ میں اوپر گول دائرہ لگا رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں اوپر میں گھما رہا ہوں، یہاں پہ کبھی بھی آپ نے نام نہیں لکھنا بلکہ سبق کا کیا لکھنا ہے، عنوان لکھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے 2 ڈاٹ لگانی ہے، آگے واوین ڈالنی ہے، اور واوین میں جو سبق کا نام ہوگا آپ نے ویسے کا ویسے ہی لکھنا ہے جو آپ کی کتاب میں دیا گیا ہوگا، یعنی جو درسی کتاب ہوگی جو اس میں لکھا ہوا ہوگا وہی آپ لکھیں گے۔ تو سبق کا عنوان ہے مناقب عمر بن عبد العزیز، اس کا آپ کو 1 نمبر ملتا ہے۔ اس کے سامنے میں نے گول دائرہ لگا کے اس میں 1 لکھ دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح اگر آپ لکھیں گے، کوئی غلطی نہیں کریں گے املا کی، تو پھر آپ کو 1 نمبر یقینی طور پر مل جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے۔ اکثر بچے اوپر نام لکھ دیتے ہیں، نیچے مصنف کا عنوان لکھ دیتے ہیں، تو آپ نے اس سے گریز کرنا ہے۔ مصنف کا نام لکھنا ہے، سیم اسی طرح ڈاٹ لگانی ہے، کوماز ڈالنے، 2 انورٹڈ کوماز ڈالنے ہیں یا واوین ڈال کے جو بھی مصنف کا نام ہوگا، چاہے وہ اس کا ادیبانہ نام ہو یا تخلص والا ہو، جو بھی ہو، یا اس کا مشہور نام ہو یا اصلی نام ہو، جو بھی وہ نام لکھے جو آپ کی درسی کتاب پہ لکھا ہو وہی کا وہی آپ نے لکھ دینا ہے، اور اس کو بھی آپ نے انورٹڈ کوماز میں ڈھانپ دینا ہے، اور اس کا بھی آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے صنف ادب لکھنی ہے۔ صنف جو ہوتا ہے وہ جنس کو کہا جاتا ہے جس میں آپ یہ بتائیں گے کہ یہ ڈرامہ ہے، ناول ہے، کہانی ہے، لوک کہانی ہے، یا افسانہ ہے، یا سوانح نگاری ہے، یا کسی سیرت نگاری ہے، جو بھی آپ نے بیان کرنا ہے، یا مضمون نگاری ہے، خاکہ نگاری ہے، آپ نے وہ اس کے سامنے لکھنا ہے، اور اس کو بھی انورٹڈ کوماز میں لکھنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ اضافی چیز ہوتی ہے، خوبصورتی کے لیے ہوتی ہے، اور اس کا نمبر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ آپ نے بالکل سیم اسی طرز پہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، اور اس کا ہیڈنگ کا جو نام ہے وہ سیاق و سباق ہے۔ سیاق و سباق میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے لکھنا ہے، آگے 2 ڈاٹ ڈالنی ہے، سیم اسی طرح 2 بار لائنیں لگانی ہے، سامنے والی لائن چھوڑ دینی ہے، جہاں پہ آپ نے اپنی ہیڈنگ کا اختتام کیا ہے یا سرخی کا اختتام ہوا ہے
وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ یہ لفظ آپ لکھ لیں یا اپنی مرضی کی لکھنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ درج شدہ تحریری پیراگراف یا اقتباس سے پہلے مصنف بتاتے ہیں۔ اب سیاق اور سباق کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے نا، کچھ حصہ آپ نے اس سے پہلے کا لکھنا ہے اور کچھ حصہ آپ نے اس کے بعد کا لکھنا ہے، یعنی جس کو اچھی طرح سبق یاد ہوگا یا اس نے پڑھا ہوا ہوگا تو اسے پیراگراف پڑھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس سے پہلے کیا آتا ہے اور اس کے آخر پہ کیا آتا ہے۔ تو آپ نے سیاق و سباق کو 2 پیراگراف میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں۔ سیاق و سباق کو آپ نے 2 پیراگراف میں تبدیل کرنا ہے، کم سے کم 4 5 لائنوں کے ہوں، زیادہ سے زیادہ یاد رکھیے گا، زیادہ سے زیادہ 15 لائنیں اور کم سے کم 8 یا 10 لائنیں جو ہیں وہ اقتباس سیاق و سباق لکھنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ لکھنا ہے کہ درج شدہ تحریری جو پیراگراف ہے، یہاں پہ آپ اقتباس بھی لکھ سکتے ہیں، سے پہلے مصنف جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ، اس کے آگے آپ نے کوما لگانا ہے۔ پھر یہ جو ڈاٹ لگے ہوئے ہیں نا، ان کا مطلب یہ ہے کہ اس پیراگراف جس کی آپ تشریح کر رہے ہیں اس سے پہلے والا مواد جو ہے وہ آپ نے جامع اور مختصر انداز میں یہاں پہ یہ جہاں پہ ڈاٹ لگے ہوئے ہیں آپ نے لکھنا ہے۔ اس کی مقدار جو ہے وہ 4 سے 5 لائنیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں میں نے 3 لائنوں میں ڈاٹ لگائے ہیں، لیکن صرف آپ کو سمجھانے کی خاطر، اور آپ نے 4 سے 5 لائنوں میں جہاں پہ بھی آپ کا پیراگراف ختم ہو اس کے آگے آپ ڈاٹ لگا دیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کسی بھی پیرا کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس کی لیے اتنی جگہ جو ہے وہ چھوڑنی ہے جتنی اوپر آپ ہیڈنگ کے لیے چھوڑ چکے ہیں۔ یہ اگر میں اوپر تیر کھینچوں تو یہ نشان نظر آپ کو آ رہا ہے، یہ دیکھیں میں اس کو نیچے لے کے آ رہا ہوں اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جتنی جگہ اوپر ہیڈنگ کی چھوڑی ہوئی ہے اتنی جگہ میں نے نیچے چھوڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا لکھنا ہے کہ زیر تشریح جو عبارت ہے یا اقتباس ہے یا پیراگراف ہے، اس کے بعد مصنف جو ہیں وہ لکھتے ہیں، لکھ لیں آپ کی مرضی، بیان کرتے ہیں لکھ لیں، گوش گزار کرتے ہیں، رقم تراز ہیں، جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھنے کے۔ پھر اسی طرح یہ ڈاٹ ڈالنے کا مقصد کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ دوبارہ میں چاہوں گا کہ اب اس میں آپ نے اپنے پیرا کے جو اگلے والا مواد ہے وہ آپ نے یہاں پہ درج کرنا ہے، اور یہ ڈاٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ وہ پیرا کے بعد والا جو ہے مواد مختصراً خوبصورت مگر جامعیت کے ساتھ آپ جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ زیادہ لمبا چوڑا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ممتحن جو ہے وہ پیپر چیک کرتے ہوئے اکتاہٹ محسوس کرے اور اس کا غصہ وہ آپ کے نمبروں کی کمی پہ نکال دے اور وہ آپ کے نمبر کو کم کر دے۔ جب یہ آپ کا ختم ہوگا اس کے فوراً بعد آپ نے ڈاٹ لگانی ہے۔ پھر آپ آئیں، یہ جو گول دائرے کے اندر 3 لکھا ہوا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 نمبر کا ہے۔ اب 1 نمبر آپ کو سبق کے عنوان کا ملے گا، 1 نمبر آپ کو مصنف کے نام کا ملے گا، 3 نمبر آپ کو ملیں گے سے آپ کو سباق کے، تو کل ملا کے یہ 5 نمبر ہو گئے۔ اس کے بعد جو آپ نے اگلا کام کرنا ہے، اقتباس کی سیاق و سباق لکھنے کے بعد یا اقتباس کا یا پیراگراف کا سیاق و سباق لکھنے کے بعد پھر آپ نے اگلا جو کام کرنا ہے وہ تشریح ہے۔ اس کی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے خوبصورت کر کے، جتنا آپ کا خط ہو یا خوش خطی ہو آپ اسی طریقے سے جتنا سٹائل مارنا چاہتے ہیں آپ لکھیں۔ اس کے نیچے آپ 2 بار انڈر لائن کریں، سامنے 2 ڈاٹ لگائیں، لائن بالکل خالی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جہاں سے آپ کی ہیڈنگ شروع ہوتی ہے نا، ہیڈنگ کا اختتام ہوتا ہے، وہیں سے آپ لکھیں۔ مندرج لکھیں آپ کی مرضی، درج شدہ لکھیں آپ کی مرضی، یا مندرجہ بالا لکھیں آپ کی مرضی، جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھیں۔
یہ جو پیراگراف میں نے لکھا ہے نا، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی سبق ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ مناقب میں سے دے، کوئی بھی سبق ہو، تشکیل پاکستان ہو سکتا ہے، وہ اپنی مرضی کا کوئی ایک سبق جو ہے وہ دے سکتا ہے، وہ آپ سے پوچھنے کا محتاج نہیں ہے، یا آپ نے اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں لگائی ہوئی کہ آپ اسے بتائیں گے تو وہ دے گا، جہاں اس کی مرضی کرتی ہے۔ وہ نواب صاحب کے سبق میں سے دے سکتا ہے، وہ اکبری کی حماقتوں میں سے دے سکتا ہے، وہ پہلی فتح دے سکتا ہے، دستک ہے، ہوائی ہے، مولانا ظفر علی خان صاحب ہیں، قرطبے کا قاضی ہے، مواصلات کے جدید ذرائع جو ہیں ان میں سے مولوی نذیر احمد صاحب کی سوانح ہے، ایک سفر جو کہیں کا نہیں ہے، اور ایوب عباسی صاحب، کسی بھی سبق میں سے وہ اقتباس لے سکتا ہے، پیراگراف لے سکتا ہے۔ اس کو لکھنے کے جب تشریح آپ لکھیں گے تو آپ نے کیا لکھنا ہے کہ درج شدہ تحریری اقتباس، ہم درسی جو کتاب ہے سرمایہ اردو، یہ بریکٹ میں لکھنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ اگر آپ لکھ دیں تو اچھا ہے، نہیں لکھیں گے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے درسی کتاب لکھ دیا تو ممتحن کو پتہ چل گیا کہ درسی کتاب سرمایہ اردو ہے کا اول سبق۔ اب جب آپ نے پہلا سبق بتا دیا تو ظاہر ہے پہلا سبق مناقب عمر بن عبد العزیز ہی ہے، وہاں سے اخذ کیا گیا۔ اگر آپ کے ابتدائی 4 اسباق میں سے ہوں تو وہ پہلا حصہ ہوگا، اگر درمیان میں سے ہوں تو وہ درمیان والا حصہ یا وسط سے لیا گیا، اور آخری 4 اسباق ہوں تو وہ آپ کے اختتام سے یا آخری اسباق میں سے اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے، جو آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ ہر پیراگراف سبق کے مصنف، آپ اس کا نام لکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اگر لکھنا تو بریکٹ میں لکھ دیں، نہیں لکھنا تو آپ کی مرضی ہے۔ سبق کا جو مصنف ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ علامہ شبلی نعمانی جو ہیں نے اس اقتباس میں، جو بھی مصنف کا نام ہوگا سبق کے مطابق جس سے وہ پیراگراف لیا جائے گا، اس کے بعد آپ نے یہی لفظ لکھنے کہ اقتباس میں وہ بیان کرتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ لکھا حضرت عمر بن عبد العزیز کا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک، عدل و انصاف، اور بنو امیہ کی جاگیریں جو انہوں نے ضبط کی ہوئی تھیں غاصبانہ طریقے سے، ان کو انہوں نے واپس عوام کے ہاں پیش کیا یا لوٹا دیا، اس کو بیان کرنے کا ذکر ہے۔ یعنی آپ اس کو پیراگراف کو پڑھیں گے تو آپ اس کا تھیم جو ہے یا مکھن جو ہے یہ وہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ لکھیں گے مصنف بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ڈاٹ لگائی ہوئی ہے نا، اب اس ڈاٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس ڈاٹ کا یہ مطلب ہے کہ یہاں آپ نے اب مواد جو ہے وہ شروع کر دینا ہے۔ اب آپ نے مواد معیاری لکھنا ہے، اس کو لکھتے ہوئے آپ نے کوئی یا ویلیاں جو ہیں وہ نہیں چھوڑنی، نہ ادھر کی مارنی ہے نہ ادھر کی مارنی ہے۔ اپنے پیراگراف کی تشریح کو، اپنے پیراگراف کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ذہن کے بند دریچے کھولتے ہوئے آپ کے ذہن پہ جو بھی الفاظ وارد ہوں آپ انہیں لکھتے جائیں۔ یہ ڈاٹ کا کیا مطلب ہے کہ اس میں آپ اپنا مواد جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ میرا صفحہ ختم ہو گیا، میں اگلے دوسرے صفحے پہ آ گیا ہوں، یوں سمجھے کہ یہ چل رہا ہے۔ اب کسی بھی تشریح کو معیاری لکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قرآنی آیات بھی ہوں، اس میں احادیث بھی ہوں، اس میں اقوال بھی ہوں مشہور شخصیات کے، اور اس میں اشعار بھی ہوں۔ یعنی یہ 4 چیزوں کا، قرآنی آیات کا، احادیث کا، اقوال کا اور اشعار کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں آپ تشریح کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں آ گئی ہے کہ یہ آیت بنتی ہے، میں لکھنا چاہتا ہوں، تو یہ آپ لکھیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا قرآن میں ارشاد ہے، یا اللہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کوما، پھر نیچے آپ واوین لگائیں گے، کیونکہ جب بھی آپ کوئی اقتباس نقل کریں گے
کوئی بھی اقتباس آپ نقل کریں گے تو آپ واوین لگائیں گے۔ یہ میں نے لکھا ہے کیونکہ عدل کی بات اس پیراگراف میں چل رہی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عدل سے کام لیا، تو میں نے جو آیت لکھی ہے حوالے کے طور پر اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ترین ہے یا نزدیک ترین ہے یا تقوی کے پڑوس میں سے ہے۔ اب عدل کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، اس کے بعد پھر جو آپ کا پیرا ہوگا آپ اس کو شروع کر دیں یہاں سے، جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کسی کی ناراضی کی پرواہ جو ہے وہ کیے بغیر، آگے پھر یہ ڈاٹ، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا مواد چل رہا ہے، لکھتے جا رہے ہیں، پھر اچانک آپ کو حدیث یاد آ گئی ہے اور وہ بالکل محل کے مطابق ہے یا عین موقع کے مطابق ہے، آپ اسے کوٹ کرنا چاہتے ہیں تو لکھیں فرمان محمدی ہے، ارشاد نبوی ہے، حدیث نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور کا قول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو آپ لکھیں گے بریکٹ کے اندر یا آپ اس کو قوسین میں لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ یہ علامت لگائیں گے، اس کا مطلب تفصیلی ہے کہ آگے آپ نے بیان کرنا ہے۔ اگر آپ کو عربی متن آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کا ترجمہ لکھ دیں، جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے، واوین لگائیں، انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں بھر سکتی، مطلب کہ زہر انسان جو کھاتا ہے وہ نکال دیتا ہے، تو قبر کی مٹی ہی ہے جو انسان کی حرص کو، ہوس کو ختم کر سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بنو امیہ کی وہ تمام جاگیریں، یعنی جس سبق کا بھی آپ خلاصہ لکھ رہے ہیں، حدیث کے بعد آپ نے اوپر والے جو پیراگراف ہیں، یہ جو بات آپ لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اس کو میچ کرنا ہے، یعنی اس کا آپ نے ربط پیدا کرنا ہے، ربط توڑنا نہیں ہے۔ پھر آپ لکھتے جائیں جیسا یہ لکھ رہے ہیں، یہ ڈاٹ ڈاٹ کا کیا مطلب ہے کہ اس میں مواد لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک بات اور آپ ضروری دیکھیں، یہ دیکھیں ڈاٹ جو ہے وہ ایک جیسی لائنوں پہ جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہیں پہ ختم ہوتے ہیں، یہ سائڈیں کور کرنا آپ کا کام ہے اور یہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں سے وہ شروع کرتا ہے جہاں پہ وہ ختم کرتا ہے، اگلی لائن جو اس کے جو نیچے والی لائن ہوتی ہے اس کو بھی وہیں سے شروع کرتا ہے، وہیں پہ اختتام کرتا ہے۔ پھر یہ آپ لکھتے جا رہے ہیں اور پیراگراف ختم ہو گیا، اگلا پیراگراف آپ شروع کرنے سے پہلے تھوڑی جگہ خالی چھوڑیں گے، پھر آپ اس کو لکھتے جائیں گے۔ پھر اگر آپ نے شعر لکھنا ہے تو شاعر کہتا ہے آپ کی مرضی، بقول شاعر، شاعر بیان کرتا ہے، شاعر لکھتا ہے، شاعر کہتا ہے، شاعر کہتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ٹک کا نشان لگا ہوا، اس کو کہتے ہیں علامت شعر، اس کا لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ متاع بے بہا، درد و سوز، آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی، یعنی کہ اس کا مطلب شعر کا یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بے شمار جو ہے وہ مال و متاع دے دے، کثرت کے ساتھ اللہ اس کو طاقت عطا کر دے اور اس کا درد ہی اس کی آرزو مندی بن جائے، لیکن اس کا یہ نہ ہو کہ وہ اپنا جو اس کا مقام ہے بندگی کا، جو اپنے رب کا وہ بندہ ہے، اس کو وہ بھول جائے اور وہ اللہ کی شان کا دعویٰ کر دے۔ کیونکہ اس میں بنو امیہ کے حکمران جو تھے ان کی طبیعت کچھ ایسی تھی، ان کا مزاج کچھ ایسا تھا، وہ جب اختیار میں آئے یا مسند پہ متمکن ہوئے تو وہ اپنے آپ کو خدا کے ہم پلہ سمجھنے لگے اور وہ یہ خیال کرنے لگے کہ ہم ہی مطلق العنان بادشاہ ہیں، ہم جو کریں ہم سے کسی نے پوچھنا نہیں ہے۔ کیونکہ ان پیراگراف میں بات انصاف کی ہو رہی ہے تو اسی لیے یہ میں نے لکھا ہے کہ کسی بھی دانشور کا قول ہے، آگے دو آپ نے نقطے ڈالنے ہیں، تفصیل یعنی آگے آپ بتائیں گے، جس میں آپ نے واوین لگانے ہیں، جس جگہ انصاف ختم ہو جاتا ہے وہاں قدرت کی طرف سے عذاب جو ہے وہ آتا ہے، یہ جو ہے وہ کسی سمجھدار آدمی کا قول ہے۔ پھر اسی طرح آپ یہ ڈاٹ دیکھ رہے ہیں، یہ لکھتے جائیں، آپ کا پیرے چل رہے ہیں اور کم سے کم آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ 12 سے 14 پیراگراف اسی طرح آپ نے بنانے ہیں، 6-6 5-5 لائنوں کے۔ جب آپ کا پیراگراف
تشریح جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اب میں اختتام کر چکا ہوں، اب میں مکمل کر چکا ہوں، اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ نے ہر پیراگراف کی تشریح کے نیچے لکھنا ہے مندرجہ بالا تمام تر دلائل و براہین، یا تمام تر مباحث آپ لکھ لیں آپ کی مرضی، یا تمام تر جو اوپر دلائل بیان کیے گئے ہیں یا اقتباسات نقل کیے گئے ہیں یا جو کچھ اوپر واقعات بیان ہوئے ہیں ان کی روشنی میں، یا اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ انصاف دوست خلیفہ تھے، کیونکہ اس پیراگراف میں ان کی عدل کا اور انصاف کا ہی تذکرہ ہے، تو اسی لیے اس کا جو محاصل یا جو خلاصہ البحث نکلا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک انصاف دوست خلیفہ تھے۔ اور بالخصوص اس پیراگراف میں جس چیز کا نمایاں طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے، وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دو، جو جگیریں انہوں نے ضبط کی ہوئی تھیں، ناجائز طریقے سے ہتھیائی ہوئی تھیں، وہ انہوں نے عوام الناس کو واپس سے لوٹا دیں۔ اسی طرح آپ نے ہر جو اقتباس آپ کسی بھی سبق ہو اس کو آپ لکھنا چاہیں گے تو 2 سے 3 لائنوں میں آپ نے اس اقتباس کا خلاصہ جو ہے یہ بیان کرنا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت اور بہترین حصہ ہوتا ہے، یہ کسی بھی ممتحن کے لیے آسانی کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ وہ انہی 3 لائنوں کو پڑھ کے اندازہ لگا لے گا کہ جس بچے نے بحث جو خلاصۃ البحث ہے وہ درست لکھا ہے تو ظاہر ہے اندر بھی اس نے اچھا مواد کوٹ کیا ہوگا، تو پھر وہ یہ حصہ آپ کو آپ کے پورے نمبر دے سکتا ہے۔ جو ہی آپ کا خلاصہ ختم ہو اس کے فوراً بعد آپ نے ماخذ لکھنا ہے، اس کے آگے آپ نے 2 نقطے لگانے ہیں، پھر آپ نے کوسین ڈالنا ہے، اور ہر سبق کے آخر پہ سبق کے ماخذ جو ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں، وہ آپ نے اپنی کتاب سے دیکھ کے یاد کرنے ہیں۔ جس کا نہ لکھا ہو آپ اپنے اردو کے استاد سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ لکھنا لازمی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ انہی 10 نمبروں میں سے شامل ہوتا ہے۔ یہ جو بیچ میں نے پیچھے ہے نا ذرا یہ دیکھیں 10 گول دائرے کے اندر لگائے ہیں نمبر، ان کا کیا مطلب ہے کہ یہ پورا پیراگراف کی جو تشریح کا یہ والا حصہ ہے، یہ والا پورشن ہے، یہ آپ کا 10 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے۔ لو جی آج ہمارا سبق جو ہے یہ لیکچر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے پیراگراف کی یہ اقتباسات کی تشریح کرنا سیکھی ہے کہ اس کو ہم نے اپنے پیپر میں کیسے لکھنا ہے، یہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے پیراگراف لکھنا ہے، 2-4 لفظ آپ نے شروع سے لینے ہیں، 2-4 آخر سے لینے ہیں، بیچ میں ڈاٹ لگان دینے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے، اس میں آپ نے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھنا ہے، اس کے آپ کو 2 نمبر ملیں گے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے صنف ادب لکھنا ہے، جو بھی ہوگا وہ آپ نے، کیونکہ سبق کی سوانح نگاری ہے اس لیے سوانح نگاری لکھا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ کا سیاق و سباق ہے، اس کو آپ نے 2 پیراگراف میں لکھنا ہے۔ پہلے پیراگراف میں یہ لکھنا ہے کہ پیراگراف سے یہ اقتباس سے پہلے مصنف بتاتے ہیں، دوسرے پیراگراف میں لکھنا ہے کہ اقتباس کے بعد جو مصنف ہے وہ یوں لکھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے تشریح لکھنی ہے، اور کسی بھی تشریح کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے تھوڑی سی تمہید باندھنی ہے کہ اس پیراگراف میں مصنف نے بیان کیا کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے یہ پیراگراف کی شکل میں، جو ڈاٹ ہیں ان کو آپ پیراگراف سمجھیں، اور کم سے کم آپ نے 10 سے 12 پیراگراف بنانے ہیں، اور اس میں آپ نے قرآنی آیات، احادیث، اقوال اور اشعار یہ ساری چیزیں آپ نے نقل کرنی ہے، اور اینڈ پہ آپ نے جو ہے وہ جہاں پہ بھی آپ کا پیراگراف کی تشریح کا اختتام ہوگا یا اختتام پذیر ہوگی وہیں آپ نے ماخذ لکھنا ہے، اس کے آگے 2 ڈاٹ ڈالنی ہے بریکٹ میں ڈال کے، جو بھی سبق کا ماخذ ہوگا اس کو آپ نے لکھ دینا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ آپ کے 15 نمبر کا سوال ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، لکھا ہوا آپ کے سامنے ہے، خود بیٹھ کے ٹرائی کریں اور ایسا لکھنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ آیات لکھیں، احادیث لکھیں، اشعار لکھیں، اقوال لکھیں، تاکہ آپ کو پورے نمبر جو ہیں وہ مل سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔